ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا پیر و مرشد کی مخالفت کرنے والے سے ہم قطع تعلق کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، پیر و مرشد سے ہمارا ایک روحانی تعلق ہوتا ہے۔ اگر جامع الشرائط پیر ہے اور کوئی مسلمان آپ کے پیر صاحب کی مخالفت کر رہا ہے یا انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ اس کی محفل میں نہ بیٹھیے، کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ لیکن ہم ایسی قوم ہیں کہ بعض چیزوں میں ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اعتدال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے معاشرے میں ایک جملہ زبان زد عام ہے کہ مرشد کا غدار، موت کا حقدار۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پیر و مرشد ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جس نے ان کی مخالفت کر دی، معاذ اللہ وہ کافر و مرتد ہو گیا، اور اب اس مخالف کو انجام تک پہنچانا مرید کی ذمہ داری ہے، جس کے نتیجے میں انتشار ہوتا ہے، افتراق ہوتا ہے، اور ہمارا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی دلیل کے ساتھ آپ کے پیر و مرشد کی مخالفت کر رہا ہے، یا بلا دلیل بغض کی وجہ سے کہہ لیجئے، حسد کی وجہ سے کہہ لیجئے، وہ آپ کے پیر و مرشد کو برا بھلا بول رہا ہے، تو آپ اس کی محفل میں نہ بیٹھیے، یہ تو درست ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے قطع تعلق کرتے ہیں تو یہ قطع تعلق کرنا جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر کی مخالفت کی وجہ سے معاذ اللہ وہ کافر و مرتد تو نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے نہیں جی، میری پیر صاحب سے بڑی گہری محبت ہے اور میں یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میرے پیر کے خلاف کوئی زبان کھولے۔ مرید کامل کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ٹائم تک قطع تعلق کرے۔ فمن حجر اخاہ فوق ثلاث، جس نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا 3 دن سے زیادہ، فماتا، اور وہ مر گیا، فرمایا دخل النار، آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اب آپ اگر پیر کی ایسی محبت ہے کہ جس محبت کی وجہ سے آپ اپنی جنت کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں، اور اس محبت کی وجہ سے قطع تعلق کر کے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں، تو ہم صرف آپ کو سمجھا تو سکتے ہیں، زبردستی روک نہیں سکتے۔ یہ تعصب ہمارے اذہان میں پایا جاتا ہے، اور بعض طبقات کی طرف سے یہ تعصب ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا کوئی مرید ہے، اب میں اس کی یہ سوچ بنا دوں کہ جو میری مخالفت کرے گا تم نے اس سے تعلق نہیں رکھنا، قطع تعلق کر لینا ہے، سلام نہیں کرنا، اسے جو ہے وہ عزت نہیں دینی، تکریم نہیں کرنی، تو آپ مجھے بتائیے کہ معاشرے کے اندر انتشار نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پیر و مرشد کی مخالفت کی وجہ سے کوئی کافر و مرتد ہو گیا کہ ہم اس کے ساتھ وہ والا رویہ اختیار کریں کہ قطع تعلق کر لیں۔ ایک طرف ہے محبت مرشد، اور ایک طرف ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ ہمارے یہاں پیری مریدی کو اور ارادت کو، سلوک کو شخصیت پرستی سے جوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں پر 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بے وجہ شرعی کسی جامع الشرائط پیر کی مخالفت نہ کی جائے، اور مرید کا حق یہی ہے کہ وہ اپنے پیر کے حوالے سے اس طرح کی باتیں جو مخالفت پر مشتمل ہوں اور اس کے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا کریں وہ نہ سنیں۔ لیکن بالفرض کوئی دلیل سے مخالفت کر رہا ہے یا بلا وجہ مخالفت کر رہا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ مخالفت کرنے والا مسلمان رہا یا نہیں رہا؟ آپ جواب دیجئے۔ یقیناً آپ یہ کہیں گے نا کہ وہ مسلمان رہا۔ جب وہ مسلمان ہے تو حق مسلم اسے حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے
من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مومن یا مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ یہ دلیل ہے احترام مسلم پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن و مسلم کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ مومن کامل وہ ہوگا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ میرے پیارے عزیزوں، میرے پیارے دوستوں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا آج ہماری زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ ہے؟ ہمارے پیر صاحب کی، ہمارے پسندیدہ عالم دین کی، ہمارے پسندیدہ مفتی صاحب کی کوئی مخالفت کرے تو ہم اس سے سلام دعا ترک کر دیتے ہیں۔ یہ رویہ میں اس معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو متعصب ہو چکے۔ قیامت کے دن کیا ان کے پیر صاحب آ کر ان کی نجات کروائیں گے؟ یا پھر وہ یہ کہہ دیں کہ مرشد کا غدار موت کا حقدار؟ یہ قول عظیم ہے، اور جو قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے العیاذ باللہ وہ ثانیاً ہے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یا آپ اپنے مرشد کے چکر میں اپنی جنت کو داؤ پہ لگا دیں، پھر آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نفع کا سودا کر رہے ہیں یا نقصان کا سودا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر ایک فہم پیدا کرنی ہوگی، شعور پیدا کرنا ہوگا، اور ہمارے ذہنوں میں جو زہر گھولا گیا ہے یا گھولا جا رہا ہے کہ مخالفت کرنے والے مخالف سے ہم نے تعلق ہی نہیں رکھنا، اسے ختم کرنا ہوگا، ورنہ ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہر بندہ یہی چاہے گا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگوں کا ذاتی فائدہ ہوتا ہے۔ پنجاب میں ایک خانقاہ ہے، بہت بڑی خانقاہ، وہاں پر اس خانقاہ کی جو گدی نشین ہیں مختلف صاحبزادگان ہیں، تو ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی ایک گدی بنائی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی مرید جاتا ہے اور وہ ایک گدی پر چلا گیا، یعنی ایک آستانے پر، آستانہ تو خیر ایک ہی ہے، ایک خانقاہ کے حصے میں چلا گیا، تو دوسرے اس کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہاں پر چلا گیا، اس کا اب ہمارے ساتھ تعلق نہیں۔ گویا کہ جب آپ مرید کو یہ لوگ اپنا کسٹمر سمجھنا شروع کر دیں گے تو پھر معاشرے کے اندر فساد ہی آئے گا، اور پھر کسٹمر کو مس گائیڈ کر دیا جائے، کسٹمر سمجھ کر اسے مس گائیڈ کر دیا جائے کہ تم مرید کامل تبھی بنو گے جب تم میرے خلاف ایک لفظ بولنے والے کی زبان کاٹ دو گے، تو پھر معاشرے کے اندر بجز افتراق اور انتشار کے اور کیا آئے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کیجیے۔ اور وہ ہمارے یہاں ایک اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے، مردود طریقت۔ میں نے یہ پنجاب میں کہیں اصطلاح سنی کہ مردود طریقت کر دیا، یعنی میں نے تمہیں طریقت سے مردود کر دیا۔ پیر اپنے مرید کو مردود طریقت کر ہی نہیں سکتا شرعی طور پر، بلکہ اس کی تو ذمہ داری ہے، اس کو یہ ذمہ سونپا گیا ہے کہ تم اس کی اصلاح کرو، تربیت کرو۔ لہذا اس طرح کی اصطلاحات بنا کر اپنے آپ کو ایسے مقام پر لے آنا کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں انتشار اور افتراق پیدا ہو، یہ بجز نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا المختصر لب لباب یہ ہوا میرے پیارے عزیزوں کہ اگر کوئی آپ کی مرشد سے کی مخالفت کرتا ہے تو آپ کے لیے اس سے قطع تعلق کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف ہے مخالفت مرشد اور دوسری طرف ہے قول رسول۔ آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ قول رسول کو ترجیح دیں گے یا مخالفت مرشد کو؟ اگر آپ میں یہ ہمت ہے کہ آپ مخالفت مرشد کی بنا پر قطع تعلق کرتے ہیں اور قول رسول کو پس پش ڈالتے ہیں، تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے ارادے سے اپنی جنت کو دھاؤ پہ لگا دیجئے مرشد کے چکر میں۔ حدیث میں جو الفاظ آئے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن حجر اخاہ فوق ثلاث، جس نے اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھا، یعنی اس سے قطع تعلق کیا، فمات۔ اور ہمیں اپنے اندر احترام مسلم کو بیدار کرنا ہوگا۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جس کی ہمارے معاشرے کو بے حد ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔